اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ حشر ہے، 28ویں پارے کی سورہ حشر۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت احکام، مسائل وغیرہ بیان فرمائیں گے۔ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت آپ نے بار بار سنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہے، وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ ان آیتوں کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کریں، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے اللہ اپنی قدرت دکھلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری قدرت کے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ میری پاکی بیان کرتی ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کو اصل سمجھنا ہے۔ اگلی آیت پڑھ لیتا ہوں۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر۔ کیا کرے اللہ وہی ہے جس نے نکالا ان اہل کتاب کو جنہوں نے انکار کیا ان کے گھروں سے پہلے حشر میں۔ اب کیا ہے، اللہ کس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ کس کو اللہ نے نکالا، کہاں سے نکالا، کب نکالا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس کو نکالا ہے۔ تو نکالا ہے، ان کا نام ہے قبیلے بنو نذیر، ضاد کے ساتھ قبیلے بنو نذیر۔ یہ یہود کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ حقیقت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے تورات کے عالم گزرے ہیں، اور چونکہ وہ تورات پڑھتے تھے تو اس تورات کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ہجرت کر کے ملک شام سے مدینہ کی طرف آ گئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ہوا ایسا کہ ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے، حسد کیا مطلب، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ان کی نسل میں سے نہیں تھے۔ تو ان کو یہ حسد ہو گیا کہ کیوں آخری نبی بنو اسرائیل میں سے نہیں ہوئے، بنو اسماعیل میں سے کیوں ہوئے؟ اس حسد کی بنیاد پر تمام علامتیں ان کو معلوم تھی، اور وہ تمام علامتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود وہ آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ صرف ایمان نہیں لائے، بہت بڑی بڑی شرارتیں کی ہیں۔ ان شرارتوں کی وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے مدینہ منورہ سے۔ اب کیا شرارتیں ہوئی تھی اس کو سمجھیے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، سب سے پہلے اس واقعے کو سمجھیے کہ کچھ منافقین یا کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجنے کی درخواست کی کہ حضور آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجیے، وہ آ کے ہمیں قرآن سمجھائے یا ہمارے قبیلے کے لوگوں کو اسلام سمجھائے، تو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان منافقین کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن بعد میں کیا ہوا سب جانتے ہیں کہ ان ظالموں نے 70 صحابہ کرام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں وہ کامیاب ہوئے۔ 70 میں سے صرف ایک صحابی عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچ گئے، بچ کر وہ بھاگ گئے۔ لیکن ہوا ایسا کہ راستے میں ان کو 2 کافر نظر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے 69 ساتھیوں کا بے دردی سے قتل دیکھا تھا، اس کو دیکھ کر وہ آ رہے تھے، تو ان کے اندر کفار کے تعلق سے کیا
کیا جذبہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ان کافروں کو دیکھا تو ان دونوں کو قتل کر دیا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں آدمی قبیلے بنو عامر کے تھے، اور قبیلے بنی عامر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب صلح کا معاہدہ کیا تھا تو اب آپ کو دیت دینی پڑے گی، یعنی پیسے دینے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیسہ جمع کرنے کے لیے قبیلے بنو نذیر کے پاس گئے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ ان یہودیوں کے پاس حضور کیوں گئے پیسہ لینے کے لیے؟ مسلمانوں کے پاس سے ہی چندہ کر لیتے اور چندہ کر کے ان کو دے دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہودیوں ہی نے درخواست کی تھی کہ آپ ایسا ایگریمنٹ بنائیے، ایسے اصول بنائیے کہ ہم لوگ جو آپس میں لڑ رہے، بہت لڑ رہے تھے، یہ لوگ خود آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہود کے 3 قبائل تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور قبیلے خزرج انصار سب آپس میں لڑ رہے تھے، خانہ جنگی کا شکار تھے۔ تو آپ ایسے اصول بنائیے کہ جن اصولوں کی وجہ سے ہماری یہ خانہ جنگی ختم ہو اور ہمیں کچھ سکون ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایگریمنٹ بنایا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں ایک دفعات، کل 53 دفعات تھی یا 54 دفعات تھی جو سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، 53 دفعات۔ تو ان دفعات میں سے ایک دفعہ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر سخت حالات آئے تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ اب یہ دفعہ موجود تھی کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو یہود کا قبیلہ تھا، قبیلے بنو نذیر، ان کے علاقے میں گئے کہ چاہے ان سے بھی کچھ پیسے لے لے، چندہ کر لے، اور پیسے جمع کر کے یہ قبیلے بنو عامر کے 2 لوگوں کا جو قتل ہوا ہے ان کو جا کر دیت دے دے، ان کو جا کر پیسہ دے دے۔ اب ہوا ایسا کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو ان ظالموں نے یہ کہا کہ آپ یہاں ایک دیوار تھی، قلعے کی دیوار، اس کے نیچے بٹھایا، کہا آپ تشریف رکھیے، ہم پیسہ جمع کر کے لاتے ہیں اور آپ کو دے دیتے ہیں۔ اندر گئے، اندر جا کر منصوبہ یہ بنایا کہ بہترین موقع ہے، نیچے بیٹھے ہوئے دیوار پر کسی آدمی کو چڑھاؤ اور اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ یہ مر جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، لیکن اتنے میں وحی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سازش کے تعلق سے بتلا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، اور وہاں سے اٹھ کر اب ان کا جرم دیکھیے۔ آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ ان کا جرم اتنا ہی تھا کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اتنا نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے تعلق سے مختلف سازشیں کر چکے تھے، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا چکے تھے، کافروں کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا، اور جو ہے شعلہ جو ہے ہم کہتے ہیں نا بھڑکانے والی تقریریں کرنا، اس طرح کے سارے غلط کام وہ کر چکے تھے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں کیا تھا، کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو آپ دیکھیے اتنی ساری سازشوں کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے، حضور کے اخلاق دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، تم مدینہ خالی کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، مدینہ خالی کرنے کا جب حکم دیا، اور وہ بھی کتنا، یعنی آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، حضور کا بہترین سلوک دیکھیے کہ حضور نے کہا جتنا سامان ہے وہ سامان بھی لے جائیے، آپ ہمیں تمہارا کوئی سامان نہیں چاہیے، تم سامان بھی اٹھا کر لے جاؤ۔ اتنا کرم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ جب حضور کا یہ اعلان ان تک پہنچا تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہلا بھیجا قبیلے بنو نذیر کے سردار کو، کہہ رہے تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں بڑا لشکر لے کر آؤں گا اور مسلمان تم کو نہیں نکال سکیں گے۔ اب یہ لوگ اس بھرم میں تھے
یعنی یہودی لوگ اس بھرم میں تھے کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، یہ منافقین ہماری مدد کریں گے۔ مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا اور ان کا گھیراؤ کیا، ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ لوگ اندر چلے گئے، اور آپ جانتے اس زمانے میں وہ بہت زیادہ غلہ اناج لے کر اندر چلے جاتے تھے، لیکن کیا ہوا، غلہ اناج بھی ختم ہونے لگا۔ مسلمان باہر انتظار کر رہے کہ یہ باہر نکلے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن یہ تو باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ لوگ چونکہ باغ کے مالی ہوتے ہیں اور کسان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جو درخت ہے ان کو جلایا جائے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باغ کا مالی اگر اس کے درخت کو جلا دیا جائے تو چونکہ اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہ فوراً وہ تل ملا جاتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس سوچ کے ساتھ ان کے درختوں کو جلانا شروع کیا۔ جیسے ہی ان کے درختوں کو جلانا شروع کیا، وہ اندر سے باہر نکلنے لگے اور کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل کر جانے لگے۔ اور قرآن مجید اس انداز کو بیان کر رہا ہے، جو لوگ وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس سے عبرت پکڑیے کہ جو لوگ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے قلعوں سے کبھی نہیں نکل سکتے ہیں، اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اتنی کمزور جماعت وہ ہمیں نکالے گی، ہمارے پاس خود طاقت موجود ہے اور ہمارے تو بڑے بڑے سپورٹر موجود ہے، ہمارا تعاون کرنے والے بڑے مضبوط جماعت ہیں۔ قرآن کریم اس جو ہے سوچ کو بیان کر رہا ہے، اور ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے سہاروں پر جینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، جن کی نظریں اللہ پر نہیں ہوتی اور جو اس طرح سازشی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب قرآن کو پڑھیے بار بار، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، ان کو نکالا گیا وہاں سے، تو قرآن نے کہا یہ ان کا پہلا نکلنا تھا۔ تو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ یہ پہلی مرتبہ ان کو مدینہ منورہ سے نکالا تو یہ کہاں جا کر بسے؟ خیبر میں جا کر بسے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو خیبر سے بھی کھدیڑا اور خیبر سے نکال کر ملک شام پہنچا دیا، تو یہ دوسری مرتبہ نکالنا ہوا۔ بہرحال قرآن نے کہہ دیا تھا پہلے سے کہ ان کو پہلی مرتبہ یہاں سے نکالا گیا ہے، تو اس کا مطلب ان کے لیے یہ سبق تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ یہاں سے نکالا جا رہا ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھرو گے تو پھر تمہیں دوسری مرتبہ بھی نکالا جائے گا۔ اور دوسری مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت کے اندر ان کو خیبر سے کھدیڑ کر ملک شام تک پہنچا دیا۔ اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ کیا آیت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ نکلیں گے، اور انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے قلعے ان کو روک دیں گے، ان بچا لیں گے ان کے قلعے ان کو۔ کس سے؟ کہا اللہ سے بچا لیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حکم یا اللہ کا عذاب ان کے پاس آیا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب آگے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ عبرت پکڑو اے عقل مندو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اجاڑنے پر آتا ہے تو کس طرح اجاڑتا ہے کہ انسان خود اپنے قلعوں کو ویران کر رہا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں نے کہا کہ تم اپنا سامان لے جاؤ تو وہ لوگ جو کڑی آتی ہے نا، جو ونڈو کی جو کھڑکی کی جو کڑیاں آتی ہے، وہ کڑیاں وڑیاں سب کھینچ کر اکھاڑ کر لے گئے، اپنے قلعوں کو خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ویران برباد کیا۔ ان کی سوچ تو یہ تھی کہ بعد میں مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس لیے اپنے قلعوں کو ویران کر کے جاؤ، لیکن وہ اس سے یہ سبق حاصل نہیں کر رہے تھے، عبرت نہیں پکڑ رہے تھے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ایک وقت آیا کہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے۔ کل یہ سوچ رہے تھے کہ یہی گھر ہمیں بچائیں گے، یہی قلعے ہماری حفاظت کریں گے، لیکن آج انہی قلعوں کو وہ اپنی
اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے یہ ہے میری قدرت۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہر وقت ہماری نظر اللہ ہی پر ہو، مخلوق کے سہاروں پر نہ ہو۔